वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम बात करेंगे शहर कायद की, जहां मुस्तफ़ा कमाल की एंट्री के बाद से सियासत के मैदान में इस वक्त काफी हलचल है और मुस्तफ़ा कमाल ने किस किस को टेंशन दी है, सवालों से भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां कराची बदअमनी अमल दरामद केस के हवाले से भी रिमार्क्स दिए गए जजेस की जानिब से, और दूसरी जानिब पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से, तफ्तीशी फंड्स में खुद बुद के हवाले से भी केस की समाअत हुई, जिसमें IG सिंध की जानिब से अदम एतमाद का इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि तासुब बरता जा रहा है जजेस की जानिब से, जिस पर उनकी दरखास्त भी मुस्तरद की गई। हारून साहब, कराची बदअमनी अमल दरामद केस में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि रेंजर्स को थाने कायम करने की इजाजत देने का इख्तियार हमारा नहीं है, इस मामले को सूबाई एपेक्स कमेटियों के इजलास में उठाया जाए। ये मामला तो उसमें उठाया जाता रहा है उन इजलासों में, क्या ऐसा होना मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया जाता। ये थोड़ी वहां उठाया जाता रहा कि इनको अलग तफ्तीश के इख्तियारात दिए जाएं और इनके थाने बनाए। ये तो रीसेंट डेवलपमेंट है। गुजारिश ये है कि इससे मामले की संगीनी को समझिए कि कितनी है। यानी तफ्तीश बेहतर नहीं हुई, पुलिस ताबन नहीं करती, हुकूमत भी कोई खास ताबन नहीं करता, जितना मजबूरी है उतनी करती है। अब तो उसका अपना वजूद खतरे में है सूबाई हुकूमत का, अगर वो ताबन नहीं करती। बाकी डॉक्टर आसिम केस में और चीजों में, ये भर्तियों के सिलसिले में भर्तियां होती रही। मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में कहता हूं, इस प्रोग्राम में, कि 10-10 हजार आदमी भर्ती किए जाते हैं और तकरीबन सब पैसे लेके भर्ती किए जाते हैं। जो असला खरीदा जाता है वो पैसे लेकर खरीदा जाता है। मंगल की दोपहर को मोहतरमा फरियाल तालपुर से मेरी मुलाकात थी, उससे पहले वजीर दाखिला से। उनमें से हर एक से मैंने कहा कि इस IG को फारिग कर दें। जब भी उन्होंने मशवरा मांगा, मैंने कहा तो तावन आपको चाहिए, मिलिट्री लीडरशिप का मिलिट्री लीडरशिप, रेंजर्स को आपका तावन चाहिए। यह वाहिद रास्ता है सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन का, और वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो ये जो आपका IG है, इसकी तो कराची में बड़ी, पूरे सिंध में, मुल्क में रेपुटेशन खराब है भर्ती में और चीजों में, और ये परफॉर्म भी नहीं कर पा रहा। तो वो जब अलग से गुफ्तगू होती थी पीपल्स पार्टी के बाद लीडरों से, बाद तो खामोश रहे, तो एग्री करते थे। एक बड़े जिम्मेदार आदमी ने कहा कि बस इनको भेज रहे हैं घर पे। ये तो उनकी हालत है। भाई, पुलिस के बगैर हमेशा हम अर्ज करते हैं, नहीं हो सकता मसला हल। कोई सूरत ही नहीं है सिविल इंटेलिजेंस और पुलिस को बेहतर बनाए बगैर। 95 में पुलिस ने किया था। अब तो रेंजर्स ने बहुत सिचुएशन बेहतर बना दिया है, मामलात हमवार कर दिए हैं। लेकिन अगर IG एक ऐसा शख्स होगा जिसके बारे में ये इल्जामात हों, इतने संगीन और इतनी रिजर्वेशंस हों कानून नाफिज करने वाले अदारों की, जहां तक मेरी मालूमात है, कोई जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं इससे निजात चाहते हैं सवाए जरदारी साहब के। उन्हें इस शख्स से कुछ हमदर्दी है, मालूम नहीं क्यों है। ये एक तो सिंध हुकूमत में ये बड़ा मसला है, एक फलां के लोग हैं, एक जरदारी साहब के हैं, कुछ बिलावल की भी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर को भी जाहिर है कुछ ना कुछ। हालांकि वो तो बेचारा कोशिश करता है कि मामलात स्मूथली चले, लेकिन उसमें कई तरफ से प्रेशर होता है। अच्छा हबीब साहब, कानूनी माहिर तो नहीं बन सकते रेंजर्स की, कोई सूरत ही नहीं है, कानून इजाजत ही नहीं देता। हबीब साहब, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं कि अगर रेंजर्स को ये इख्तियारात दे दिए गए तो रेंजर्स अपने ट्रैक से हट जाए। देखिए, नेचुरली ये बिल्कुल ठीक बात है। रेंजर्स हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है और इसका काम बॉर्डर पे है। इसको जो हम कराची में या सिंध में हमने इसको इस्तेमाल किया हुआ है और एक तवील अरसे से, तो ये कोई बहुत अच्छी प्रैक्टिस नहीं, कोई बहुत खुशी से नहीं किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ है। दूसरी एक अर्ज करूं आपको कि सिंध में जो हुकूमत, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसी प्रोग्राम में, कि वो डाइस फंक्शनल हो चुकी है। सिंध में जैसे जैसे एक इंतजामी खला पैदा होता जा रहा है, दूसरे इदारे उस खला को पुर करने के लिए आगे आते चले जा रहे हैं। पहले वहां पर एक अमन अमान की सूरत हाल पैदा हुई, जब पुलिस से कंट्रोल ना हो सकी किसी सूरत भी, तो वहां से आज से 30 साल पहले रेंजर्स आ गए। अब रेंजर्स एक स्टेक होल्डर बन चुके हैं और यहां तक नौबत पहुंच चुकी है कि रेंजर्स बाकायदा अदालत में जाते हैं और कहते हैं कि जनाब हमें अपना थाना, तफ्तीश, प्रोसिक्यूशन, सारी चीजें अलग करते हैं। अब ये जो तकाजा है, या आप यूं कहिए कि मसाइल का हल जो ये तजवीज किया गया है, ये बड़ी अजीबो गरीब बात है। इस पे सिंध गवर्नमेंट को सीरियसली सर जोड़ के सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो हमारी अदालतें हैं, अब वहां पे चूंकि एक गवर्नेंस का क्राइसिस भी नजर आ रहा है, इसलिए हमारी अदालतें, माफ कीजिएगा, वो क्रीप इन करती चली आ रही हैं सिंध के अंदर। सिंध में बहुत सारी हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता कुछ 4 साल से वहां पे सुप्रीम कोर्ट
پہلے افتخار چودھری صاحب نے یہ رسم شروع کی تھی. اب وہاں پہ ایک مسلسل سپریم کورٹ جاتی ہے اور وہ امن و امان کیس کھولتی ہے اور وہاں پہ دلچسپ قسم کے کاٹدار فکرے بھی آ جاتے ہیں, لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے. یہ کام ہو رہا ہے تو یہ گورننس کے لیے ایک آپ یوں کہیے کہ سم ہاؤ, یہ میں نہیں کہہ رہا کہ عدلیہ ایسا کر رہی ہے, آخر وہ اس پیدا ہونے والے خلا کو کسی نے پر تو کرنا ہے نا, تو لہٰذا وہ خلا جو ہے آٹومیٹکلی عدلیہ نوئنگلی اور ان نوئنگلی اس کو بھرتی چلی جا رہی ہے. تیسرا میں عرض کروں گا, دیکھیے سندھ کی سیاست, سندھ کے جو معاملات ہیں نا وہ پنجاب کی طرح پنجاب کے معاملات نہیں ہیں. سندھ کے معاملات کے پی کے اور بلوچستان کے معاملات بھی نہیں ہیں. سندھ کے معاملات کو سندھ کے تناظر میں ہی دیکھنا چاہیے. اور جو ہماری سپریم کورٹ جس انداز میں وہاں پہ سوالات کر رہی ہے, یس ان کا اثر پڑتا ہے, لیکن میں ایک پولیٹیکل سائنس کا طالب علم ہوں اور پاکستان کی تاریخ کا بھی, میں 10 بستہ عرض کروں گا کہ یہ سوالات اگر وہاں ہائی کورٹ کرے, ہائی کورٹ افسروں کو بلائے اور سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے فیصلوں اور احکامات کے پیچھے کھڑی ہو جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں دلوں کی جلن بھی نہیں ہوگی اور معاملات تیزی سے اور سوئفٹلی حل ہوتے چلے جائیں گے. ہمارے ہاں پاکستان میں یہ تاثر نہ بننے دیں, میں پھر 10 بستہ عرض کروں گا, یہ تاثر نہ بننے دیں کہ پاکستان میں صرف ایک ہی عدالت ہے سپریم کورٹ. نہیں, ایسا نہیں ہے. پاکستان میں آئینی عدالتوں میں ہائی کورٹس بھی ہیں صوبوں تعبیر صاحب پھر کیا کیا تو دیکھیے, ایک تو یہ حل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے, تو اس میں اگین میں پھر معذرت چاہتا ہوں, یہ چونکہ ایک علمی سا مسئلہ ہے اس لیے میں نے اس پہ زبان کشائی کی جرت کر لی ہے. دوسری بات میں عرض کروں گا کہ سندھ کا جو معاملہ ہے نا, زرداری صاحب بالکل ہو سکتا ہے ہمیں پسند نہ ہو, ہمیں قائم علی شاہ صاحب بالکل ہو سکتا ہے مجھے اچھے نہ لگے, ہمیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں کے افسران کی کوشچن ان کی صلاحیت کے اوپر بھی ہو, بالکل ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر انہی لوگوں سے ہی کام چلنا ہے. وہاں پر انہی لوگوں کو آپ نے مار کے, باندھ کے, پیار سے, منت سے, غصے سے آپ نے انہی لوگوں سے کام لینا ہے. آپ صوبے میں باہر سے بھیجے ہوئے حل پر زیادہ یقین نہ رکھیں, ایسے حل زیادہ دیر تک نہیں چلیں. وہ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں 1 منٹ آپ نے بہت ایک گزارے یہ ہے, 1 منٹ ٹھیک ہے, مگر ان کو خدا کا واسطے ان کو بھی کوئی سمجھائے نا کہ وہ پرفارم بھی کریں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب عام باہر بیٹھے ہوئے ہیں, پارٹی کی ان کی حالت خراب ہے, رشوت ستانی عام ہے, ایک خاک روب بھی بھرتے نہیں ہوتا بغیر رشوت کے. وہ ذرا کی حالت یہ ہے کہ پیسے بنا بنا کے تھک گئے, دبئی لے گئے, وہاں پڑے ہوئے ہیں, ہر آدمی پہ یعنی وہ سرپرستی کر رہے ہیں گینگز کی. اور ایسے لوگ, ابھی تو کچھ نام آئیں گے, ایسے لوگوں کے نام ہیں کہ آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ کس جگہ پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ہے, حکومت انہی کو چلانی ہے, یہی جمہوریت ہے, الیکٹڈ گورنمنٹس ہونی چاہیے جو ووٹ لے کے آتے ہیں, اور ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہونی چاہیے, انہیں سمجھانا چاہیے, ان کی چھوٹی موٹی غلطیاں نظر انداز کرنی چاہیے, مگر خود بھی تو کچھ کریں نا. بالکل, ایک بریک لے لیتے ہیں. ورنہ تو آپ نے خود کا خلا پیدا ہوگا, اس کو کوئی پر کرے گا. ہم بات کریں گے مصطفیٰ کمال کی نئی پارٹی کے حوالے سے. ویلکم بیک ناظرین, اب ہم بات کریں گے مصطفیٰ کمال کی, جن کے بارے میں اب ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے, ہر ایک زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ اب مصطفیٰ کمال کی پارٹی میں اور کون کون آئے گا. ہارون صاحب, اتنی شوشا, روزانہ پریس کانفرنس, لوگ بھی پارٹی میں آ رہے ہیں اور یہ بھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ اور بھی لوگ پارٹی میں آئیں گے, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ ضمنی انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیں گے. تو ایک سینسیبل آدمی اور کیا کہنا چاہیے تھا اس کو, یعنی پارٹی ابھی اس کا ڈھانچہ کھڑا نہیں ہوا, نام تک رکھا نہیں گیا, الیکشن میں چلے جائیں اور فلاپ ہو جائیں. یہ کون سی دنائی, جیسے 96 میں تحریک انصاف نے الیکشن لڑا تھا, میں کہتا رہا عمران خان سے کہ بائی کاٹ کرو, خدا کے بندے تمہاری تو پارٹی میں ڈھانچہ ہی کوئی نہیں ہے ابھی تک. کہنے لگا ٹھیک ہے, مگر وہ ارد گرد لونڈے لپاڑے جمع تھے, انہوں نے کہا وہ انہی کی وجہ سے پھر 2008 میں بائی کاٹ گیا, 2013 میں ٹکٹیں غلط دیں, اس کے بعد ضمنی الیکشن میں ٹکٹیں غلط دیں, اور پھر انہوں نے دھرنے کا مشورہ دیا. وہ ایک سینسیبل پریکٹیکل آدمی ہے. لوگ تو بہت ہیں, کچھ کے نام مجھے معلوم ہیں, لیکن یہ ایک ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کہ آپ دا ریکارڈ, آپ کو نام اگر پتا ہو تو مت بتائیں. لوگ آئیں گے, جو لوگ کہہ رہے تھے نا جی کہ نہیں یہ کبھی یہ ہر کوشش ناکام رہی ہے, جیسے مجھے یاد ہے ہسٹری میں عجیب عجیب پیٹرنز ہوتے ہیں. وہ روس کے بارے میں کہتے تھے 80 میں جب روسی وہاں آئے 27 دسمبر 1917 کو, اور روس تو کبھی پیچھے گیا نہیں, بھائی روس اللہ تعالیٰ ہے, کبھی پیچھے نہیں گیا. تو اس وقت ہم لوگوں سے کہتے تھے کہ بھائی سچویشن مختلف ہے, اور جو دنیا بھر کے ایکسپرٹ یہی کہتے تھے. یہاں ہمارے ہاں کچھ لوگ شور مچاتے تھے, بھائی یہ مصطفیٰ کمال والی کوشش اس لیے صرف کامیاب نہیں ہو رہی کہ وہ کوئی غیر معمولی لیڈر ہے, بہت
اعلیٰ درجے کا منصوبہ بندی کوئی بہت اچھی ہے، یا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے آتا ہے، اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں نہیں بنایا کرتی، نہ ایم کیو ایم میں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی تھی، یا مکانہ بات ہے. بات یہ ہے اس میں اور بہت فیکٹر ہیں. اتنی قتل و غارت ہوئی ہے، بالکل ایکسپوز ہو گیا معاملہ، ایویڈنس موجود ہے را کے ساتھ تعلقات کی. الطاف حسین صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کی وہ تقریریں انہیں پچھلے 1.5 سال میں کی ہیں کہ وہ یہ کر دیں گے، فائرنگ کریں جا کے، اور یہ کریں، اور فوج کے معاملے کبھی ان کے ساتھ ہیں کبھی خلاف ہیں. اور اب تو وہ فوج گفتگو بھی اتنی گندی کرنے لگے کوئی آدمی نقل ہی نہیں کر سکتا، چھاپ بھی نہیں سکتا. ایون وہ تو واٹس ایپ پہ بھی بھیجتے ہوئے آدمی ریلیکٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ بہت سے فیکٹر جمع ہو گئے. پھر عمران فاروق کا قتل ہے، پھر منی لانڈرنگ ہے، پھر اس کی صحت بالکل جواب دے گئی، ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اندر بہت بے چینی پیدا ہو گئی. 8.5 لاکھ ووٹ لیے تحریک انصاف نے، وہ نالائکی سے ضائع کر دی بعد میں اپنی پاپولیرٹی، وہ دوسری بات ہے. اور کل 8.5 لاکھ ووٹ اب ملے ہیں ایم کیو ایم کو، جس سے وہ بلدیاتی الیکشن میں جیتے ہیں. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر اپنے وہ ووٹ انٹیکٹ رکھتے تو ان کے برابر سیٹیں لے سکتے تھے. اگر امیدوار اچھے تلاش کرتے لوگ اس میں شامل ہوں گے. الیکشن انہیں بالکل نہیں لڑنا چاہیے. ابھی پارٹی کا ڈھانچہ کھڑا کرنا چاہیے. ایک ویکنیس رہی ہے ہماری ساری پارٹیوں میں یہ کہ ڈھانچہ مضبوط نہیں ہوتا. حبیب صاحب، ایک دلچسپ بات، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ مصطفیٰ کمال صرف ایم کیو ایم کو ٹینشن دے رہے ہیں، لیکن یہاں ٹینشن پی ٹی آئی کو بھی دے رہے ہیں. خبریں یہ ہیں کہ پی ٹی آئی سندھ کے کئی اہم رہنما اور کارکن مصطفیٰ کمال کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خان صاحب سے کئی بار شکوہ کر چکے ہیں. خان صاحب سندھ کو ٹائم نہیں دے رہے. آپ وہ کہہ رہی ہیں کہ نامعلوم پارٹی میں کئی نامعلوم افراد شامل ہونا چاہ رہے ہیں. دیکھیے، جب بھی پاکستان میں اس طرح کی پارٹیاں نامعلوم نہیں ہے، نامعلوم کے نام چھپے ہوئے ہیں یار. یہ کیا جب اس طرح کی پارٹیاں، آپ اخبار نہیں دیکھتے پھر تو دوسرے، جب اس طرح کی پارٹیاں بنتی ہیں تو اس طرح کے لوگ بہت تیزی سے ان میں آتے ہیں. اچھا، تو لہٰذا یہ تجربہ ہم نے کوئی آج نہیں دیکھا. یہ ہم نے ماضی جب سے ہم پاکستان کی تاریخ کو دیکھ رہے ہیں یہی ہو چل رہا ہے. یار یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی تاریخ میں اس طرح کی پارٹیاں بنتی ہیں اس طرح کے لوگ آتے ہیں. ایک منٹ یار، ایک منٹ حضور بھائی، ایک منٹ یار، کیا حد ہوگی؟ 20 دفعہ میں نے آپ سے ریکویسٹ کیا. یعنی جرائم پیشہ لوگوں کی پارٹیاں، اور اس طرح سے یعنی کوئی غنڈہ گردی سے بنی ہے. کچھ خدا کا خوف کریں یار. جو لوگ اس ملک شہر کو امن دینا چاہتے ہیں اور غنڈہ گردی سے لڑنا چاہتے ہیں اور راہ سے لڑنا چاہتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ ہیں اور وہ اس طرح کی پارٹیاں ہیں اور وہ اس طرح سے بنی ہیں. کیا کہہ رہے ہیں آپ یار؟ یہ بالکل پارٹی اسی طرح سے بنی ہے جس طرح آفاق احمد بنے تھے، جس طرح اور دوسری چیزیں بنی تھی، یہ اسی طرح سے بنی ہے. اس طرح نہیں بنی ہے بھائی. آپ کیا بات کر رہے ہیں یار؟ یہ تو ہم صاحب، یعنی کیا یہ آفاق احمد ہے؟ کیا یہ قتل و غارت میں ملوث تھا؟ یہ قتل و غارت، یار اس کوئی ملک کا خیال کریں. یہ آپ کا گھر ہے، یہ قتل و غارت کا خیال کر رہا ہوں. اس نے کرائم کیے نہیں، اس نے یعنی اس شہر کو تعمیر کیا 4 برس، اس سے پہلے نعمت اللہ خان نے کیا. ان لوگوں کی مذمت کی جانی چاہیے. یعنی اچھا، یہ تنہا پیدا ہوئے تھے. مصطفیٰ کمال صاحب اکیلے الیکشن لڑے تھے، اکیلے بیٹھے تھے اور ایک ون فائن مارننگ یہ میئر بن گئے. واہ، کمال ہے، بڑی بات ہے یہ. مصطفیٰ کمال صاحب بغیر کسی پارٹی کے میئر بنے تھے اور اکیلے تنہا ناظم تھے. اچھا، آپ اس موقف کو تسلیم کریں. ایک منٹ یار، آپ اس موقف کو تسلیم کرتے ہیں جو الطاف حسین تاثر دے رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، وہ بناتا ہے، انہیں عہدے بخشتا ہے، انہیں ترقی دیتا ہے. اس نے کیا ہے، یہ اس نے بنایا ہے. نہیں، مسئلہ یہ ساری صلاحیت اور کسی کو بنا لیتا. ایک منٹ یار، کیسی آپ بات کر رہے ہیں؟ فاروق ستار میئر تھا نا. ایک منٹ یار، فاروق ستار میئر تھا نا، تو اس نے کیا کر لیا تھا؟ کیا کر لیا تھا فاروق ستار؟ بہت کچھ اور اس کے بعد ابھی آ جائیں گے، ابھی آپ دیکھ گئی ہے وہ پرانی بات ہو گئی. کچھ نہیں کیا تھا یار، کوئی حد ہے غلط بیانی کی. کچھ نہیں کیا. کیا کیا تھا یار اس نے؟ اس کا تو 50 کروڑ سے اوپر کبھی ڈیولپمنٹ بجٹ نہیں گیا. آپ کہتے ہیں اس نے کیا تھا. کیا کیا تھا اس نے؟ کراچی کا بجٹ تھا ہی اتنا. اس کے ساتھ پھر جب ایم کے ایم بجٹ کس نے بڑھایا بھائی؟ بجٹ بڑھایا پرویز مشرف نے. او بھائی، بجٹ بڑھایا نعمت اللہ خان نے. نعمت اللہ خان نے بڑھایا، پریشر کیا. میں کور کرتا تھا رپورٹر کے طور پہ جہاں پہ پرویز مشرف صاحب آتے تھے. آپ رپورٹر تھے تو اس کا مطلب آپ کی ہر میرے سامنے اضافہ ہو رہا تھا بجٹ میں.
और जी मैं भी वहीं था हुजूर, नेमतुल्लाह खान ने लॉबिंग की थी उसके लिए, एफर्ट की थी, डिफेंस वालों को इन्वॉल्व किया था। क्या बात कर रहे हैं हारून साहब, यानी शरीफ लोग गुंडे हो गए, जराइम पेशा हो गए, और जो गुंडे हैं, जो रॉ के एजेंट हैं, जो कातिल हैं, जो भत्ताखोर हैं, रॉ के एजेंट वाले भी बात कर चुकी, वो मासूम हो गए। हबीब साहब, आपको एक बात तो मानना पड़ेगी, एक बात तो मानना पड़ेगी, मुस्तफा कमाल ने एमकेएम को इतनी टेंशन दी है कि कम से कम कराची का कचरा तो साफ हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है, करें, एमकेएम वाले तो पहले भी करते रहे थे। बात यह है, अब ये रॉ वाली बात भी सुन लें। अब रॉ पे हमारे वजीर दाखिला ने एक कमेटी भी बना दी है। वो एक अंग्रेजी का मुहावरा है जिसका मतलब यह है कि जिस शख्स के हाथ में हथौड़ा होता है वो हर मसले को एक कील के तौर पे लेता है और उसको ठोकने की कोशिश करता है। बात यह है कि हमारे वजीर दाखिला के हाथ में एफआईए का हथौड़ा, वो जहां दिल चाहता है उनका वहां पे जनाब ढम करके आ जाता है। इसी तरह अब रॉ का मामला है। अब रॉ के मामले में अब ये डिसाइड कर लें पहले, सबसे पहले हम पूरे पाकिस्तान के लोग ना, कि एमकेएम का रॉ का रिलेशन कब से हमने तय करना है। क्या हमने 1992 से उस वक्त से करना है जब पहली दफा जनरल असलम बेग को एक ऑफिसर ने ब्रीफिंग दी और कहा कि जनाब एमकेएम का ताल्लुक रॉ से, और एमकेएम और असलम बेग साहब ने कहा कि आपकी ये रिपोर्ट गलत है, आप ऐसा ना करें। क्या हमने रॉ का ताल्लुक फिर नवाज शरीफ से स्टैब्लिश करना है जो उस वक्त वजीर आजम थे? क्या हमने रॉ का ताल्लुक बाद में बेनजीर भुट्टो से स्टैब्लिश करना है जो बाद में वजीर आजम बनी? बाद में जनरल परवेज मुशर्रफ को भी यह बात पता होगी। उसके बाद कराइन तो यह बताते हैं कि जनरल जियाउल हक साहब तक भी कुछ ऐसी फाइलें पहुंच गई थी जिनके अंदर एमकेएम के ऊपर रॉ का इल्जाम लगाया गया था। बात यह है कि अब आप इस इल्जाम में किस किस को घेरेंगे? आप फिर जनरल जिया से शुरू करेंगे ये काम, जनरल असलम बेग से शुरू करेंगे? क्या दलील आपने दी करेंगे? ये क्या शानदार दलील आपने दी है, क्या शानदार दलील दी है कि कुछ और लोग भी चूंकि मुर्द इल्जाम ठहरेंगे, लिहाजा गुंडागर्दी, गद्दारी, सब लोग से मिलना, कत्ल, यानी कितने आदमी कत्ल हुए कराची में। और यार कुछ के लफ्ज पे अगर आपको इतराज है, आप एक लफ्ज को पकड़ते हैं, आप वो लफ्ज बताएं, वो मैं इस्तेमाल करता हूं जो आप कह रहे हैं। सब लोग पकड़े जाएंगे कि कोई लोग पकड़े जाएंगे, या सैकड़ों पकड़े जाएंगे, या हजारों पकड़े जाएंगे, या लाखों आदमी उन्होंने जुर्म किया, वो जुर्म नहीं रहेगा। हद हो गई यार, ये मुल्क कोई चीज ही नहीं है। इसकी तजलील की जाए, इससे गद्दारी की जाए, इसके शहरियों को कत्ल कर दिया जाए, तालिबान के लिए ये जस्टिफिकेशन है। और ये जो है, हम तो एमकेएम को इसके जिम्मेदार नहीं समझते, जो लोग बराह रास्त अल्ताफ हुसैन के कंट्रोल में थे और वो लोगों को कत्ल करते रहे। क्या ये जो लोग मर गए 10, 15, 20 हजार, उनकी बेवाएं, उनके बच्चे, उनकी माएं, उनकी बहनें, उनकी औलादें, ये मुल्क कोई चीज कोई मानी नहीं रखता, इसलिए कि फला मसला पैदा हो जाएगा। कमाल है यार, ये जुर्म की ये तारीफ मैंने पहली दफा सुनी। अच्छा, और फिर उस पार्टी के बारे में आप ये इल्जामात लगा रहे हैं जिसकी इस वक्त 23 सीटें हमारी नेशनल असेंबली में, जिसकी 50 सीटें हैं सूबाई असेंबली में, जिसके 8 सेनेटर हैं हमारे सेनेट में बैठे हुए, एक बड़ी जमात के ऊपर, एक बड़ी जमात के ऊपर आप किस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं? मसोलिनी की से ज्यादा थी। तफ्तीशों पे चल रही है। शहबाज तासीर की वापसी आखिर कैसे मुमकिन हुई? अभी के हवाले से मुतज़ाद किस्म की बातें भी सामने आ रही हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी सब बहुत सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं इस चीज का, आखिर ये क्रेडिट जाता किसे है? देखिए जी, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आपको ये बता सकता हूं कि हुआ क्या था। अच्छा। इस स्टोरी का कुछ हिस्सा आपने देखा होगा कामरान खान साहब की जो प्रोग्राम में आया था आज कामरान साहब के साथ दुनिया टेलीविजन के ऊपर ही। अच्छा, मैं उससे थोड़ा सा उसकी 1-2 डिटेल्स है, जाहिर है वहां पे वक्त की उनके पास कमी होगी तो उन्होंने पूरी तरह इसको वो डिटेल्स नहीं दी। देखिए, बात यह है कि जब शहबाज तासीर साहब यहां से साउथ और फिर साउथ वजीरिस्तान और फिर शुमाली वजीरिस्तान गए, शुमाली वजीरिस्तान में उनके साथ बड़ी ज्यादती भी हुई, उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, इनके साथ कुछ और लोग भी थे, वो तस्वीर भी हैं। बल्कि वहां पे तो इतना बेरहमाना काम था कि वहां पे उनके पास कुछ और लोग भी थे जो मगवी लोग थे, और उन्हें आपस में कहा करते थे कि लड़ो एक दूसरे के साथ। और जो एक दूसरे को जरा कम मारता था किसी दूसरे को, तो उस मगवी पर ज्यादा तशद्दुद किया जाता था। तो खैर वहां से ये फिर जाबुल गए, जाबुल में फिर जो मामला हुआ, देखिए वहां पर इन्होंने जब ये तालिबान के पास पहुंचे, तो मैं इनकी अपनी हिफाजत की वजह से मैं वो नाम नहीं बता सकता या उसकी डिटेल नहीं बता सकता जो इन्होंने कवर स्टोरी दी। कवर स्टोरी मुख्तसरन आप ये समझ लीजिए कि शहबाज तासीर साहब ने अपना एक नाम बताया जो शहबाज नहीं था, और उन्होंने एक मगरबी मुल्क से अपना ताल्लुक जाहिर किया। उन्होंने कहा कि मैं वो शख्स हूं, तो मैं यहां पे जिहाद के लिए आया था, लेकिन यहां मैं दाइश के हत्थे चढ़ गया हूं, तो अब मैं आपके साथ मिलकर जिहाद करना चाहता हूं।
اچھا، وہاں پر انہیں قید کر لیا گیا اور ان سے تفتیش ہوتی رہی، اور تفتیش میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ انہوں نے کہا جی کہ میں کیسے جاؤں، آپ مجھے چھوڑیں گے تو میں جاؤں گا۔ پہلے تو انہوں نے ان کی پوری تفتیش کری کہ کیا یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، تو ان سے جو کچھ سوالات کیے گئے، یہ بہرحال اس مغربی ملک کے بارے میں سوالات کیے گئے، ان کے اپنے کریڈ کے بارے میں سوالات کیے گئے، مذہبی سوالات کیے گئے، جس کے انہوں نے کافی جواب دے دیے۔ اچھا، اس کے بعد وہاں سے یہ فیصلہ ہوا کہ انہیں کچھ پیسے دیے جائیں، تو 15,000 روپے ٹو بی ایگزیکٹ انہیں دیا گیا، اور کچھ لوگوں کی، لڑکوں کی ذمہ داری لگائی گئی کہ انہیں موٹر سائیکل پر بٹھا کے یہ بوستان تک چھوڑ دیں گے۔ اچھا، بوستان کچھ لاکھ سے کچھ فاصلے پر۔ وہاں پر جب یہ آئے تو انہوں نے 5,000 روپیہ ان نوجوانوں کو واپس کر دیا، انہیں انعام کے طور پہ دیا کہ آپ مجھے پاکستان میں لے آئیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب وہ سامنے کچھ لاکھ ہے، آپ چلے جائیں اور وہاں پہ آپ جا کے اپنا پھر وہاں سے آگے اپنا سسٹم بنا لیں جہاں بھی آپ نے جانا ہے۔ اچھا خیر، یہ جب وہاں پہ آئے تو وہاں بھی جو لوگ تھے ان میں سے کسی کوئی نہ تو شہباز تاثیر کو پہچانتا تھا، نہ کسی نے اپنا ویسے ان کا جو حلیہ تھا وہ بھی پہچاننا مشکل تھا۔ اچھا، جب یہ معاملہ ہو رہا تھا اسی دوران ایک پیرلل معاملہ ہو رہا تھا۔ وہ پیرلل معاملہ یہ تھا کہ جیسے ہی یہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے ہیں، وہ موٹر سائیکل، وہ وہاں پہ ایک، جس طرح کے ہمارے ہاں یہ موٹر سائیکل رکشا ہے نا، وہاں پہ ایک ایکسیسری لگا کے موٹر سائیکل کو وہ اس طرح بنا لیتے کہ اس میں 1-2 لوگ بیٹھ جاتے۔ اچھا، تو وہ اس میں جب یہ بیٹھے تھے تو ان کے بارے میں یہاں پر ہماری ایجنسیز کو پتا چلا کہ جناب ایک ایسا شخص آ رہا ہے طالبان کے ساتھ جو اردو بھی نہیں بولتا، انگریزی بھی بولتا ہے اور پشتو بھی نہیں بول سکتا، تو لہٰذا ایسے شخص کو انہوں نے سمجھا کہ ایک تو ہائی ویلیو ٹارگٹ آ گئے۔ اچھا، اب یہاں سے اپنے طور پہ یہ موو کی، یہ تمام کی تمام ہماری ایجنسیاں، سی ٹی ایف یعنی کاؤنٹر ٹیررزم فورس، اور پھر پولیس کا بھی کچھ حصہ، ایف سی اے لوگ بھی اور انٹیلیجنس ایجنسیز بھی، ان سب نے مل کے موو کیا۔ اب یہ راستے میں انٹرسیپٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن وہ راستے میں انٹرسیپٹ نہیں کیا، انہیں پھر پتا چلا کہ کچھ لاکھ پہنچ گئے۔ اب اس دوران میں جتنی دیر میں وہ ایجنسیز وہاں پہنچ رہی تھی، کچھ لاکھ سے ایک بیرے کے، ایک ویٹر کے فون کے ذریعے جو شہباز تاثیر صاحب تھے، انہوں نے اپنی والدہ سے رابطہ کر لیا تھا۔ والدہ سے جب رابطہ کیا تو ان کے ایک خاندانی تعلق ایک اعلیٰ افسر ہے جو اس وقت کوئٹہ میں ہی کام کرتے ہیں۔ کوئٹہ میں انہوں نے ان افسر کو فون کیا کہ جناب شہباز تاثیر صاحب فلاں جگہ پہنچ چکے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن اس دوران سیکیورٹی ایجنسیز جو تھی وہ وہاں پہنچ چکی تھی اور اس جگہ کو کارڈن آف کر لیا تھا، گویا آپریشن کی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ یہ لوگ وہاں پہ انہوں نے سب اس کو لوگوں کو پکڑا بما شہباز تاثیر کے، اور ان لوگوں کو زمین پہ الٹا لٹا دیا جیسے ایجنسیز کرتی ہیں، اور ان کے سروں پہ بندوقیں رکھ دی۔ اب جب جیسے ہی کوئی ہلنے لگا، بلکہ لطیفہ یہ ہوا کہ ان کے اوپر جو پولیس والا، جو ایک اہلکار کھڑا تھا، انہوں نے نیچے سے ہلنے کی کوشش کی تو انہوں نے بندوق ان کے اوپر زیادہ تالی، انہوں نے کہا میں گولی مار دوں گا، خبردار ہلے۔ تو انہوں نے کہا میں کسی افسر سے بات کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اردو میں کہا، تو آخر کار وہ اہلکار جو ہے وہ انہیں اپنے ایک اعلیٰ افسر کے پاس لے کے گیا اور انہوں نے چھوٹتے ہی کہا کہ جناب میں شہباز تاثیر ہوں۔ جب انہوں نے کہا شہباز، بڑی فلمی سی سچویشن ہوگی۔ اس کے بعد پھر یہ بیٹھے، گاڑی میں لے جائے گئے اور گاڑی میں لے جا کے یہ وہاں پر کینٹ میں چلے گئے، کینٹونمنٹ میں انہوں سے، بلکہ میں آپ کو ایک عرض کروں کہ کینٹونمنٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کھانا پسند کریں گے، تو انہوں نے کہا جی نہاری۔ تو وہاں کوئٹہ میں ان کو پھر نہاری، اگر اجازت ہو تو میں تھوڑی سی بات کر لوں، وقت ختم ہو رہا ہے۔ جی ہارون صاحب، نہاری وغیرہ کی تفصیلات اگر روک دیں، گزارش یہ ہے کہ اس میں بعض تفصیلات میرا خیال ہے کہ آپ کے سورس نے آپ کو درست نہیں بتائی ہیں۔ کسی کو مارا پیٹا نہیں گیا اس ہوٹل میں، اس ہوٹل میں کسی کو مارا پیٹا بٹالین گئی 40 آدمیوں کی ایف سی کی۔ بات تو سن لو یار، آدھا منٹ باقی رہ گیا، اس میں بھی اگر آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ 40 آدمی گئے، کچھ ایف سی کے، کچھ گئے اینٹی ٹیررسٹ فورس کے، اور ایم آئی کے لوگ تھے جو نگرانی کر رہے تھے، ان سے یہی کہا گیا تھا ہائی ویلیو ٹارگٹ ہے، اس لیے کہ ہر ایک کو نہیں بتائی جاتی یہ بات۔ اور وہاں جا کے انہوں نے اپنا لوگوں کو آف کورس ہینڈز اپ کرائے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا۔ پکڑنے سے مراد گرفتار کرنا نہیں ہے، نہ انہیں مارنا مطلوب تھا، نہ ان کے بارے میں کوئی شبہات ہے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے بارے میں، اور وہاں انہوں نے اپنا تعارف کرایا۔ باقی جو پیچھے کی کہانی ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس میں بھی بعض ڈیٹیلز ہر طرف سے غلط آ رہی ہیں۔ ڈیفینیٹلی کوئی فیملی کا وہاں بھی رابطہ ہوا ہے، اندازہ یہ ہے کچھ پیسے بھی پے کیے گئے ہیں، لیکن میرا خیال ہے تحریک طالبان پاکستان میں ایک امکان یہ بھی ہے کہ پاکستان کو گڈ ول جسچر دینے کے لیے، جب وہ وزیرستان سے تو وہ ازبکستان والے لے گئے تھے انہیں،
ازبکستان اسلامک موومنٹ والے وہاں وہ داعش میں شامل ہو گئے، پھر وہ طالبان کی ان کی لڑائی ہوئی، پھر یہ طالبان کے ہتھے چڑھے، پھر باقی جو داستان ہے اس کے بارے میں تفصیلات یہ خود ہی صحیح بتا سکتے ہیں کیا ہے، اور انہیں بتانی چاہیے بجائے اس کے کہ اتنا کنفیوژن پھیلا رہے۔ مگر یہ کہ اس میں اگر کوئی کریڈٹ ہے تو وہ جو چھوٹا سا آپریشن وہاں ہوا ہے تو اس کا جتنا کریڈٹ انہیں چاہیے دے دیں، پروگرام کا وقت جو ہے وہ غلط کیا پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل، اللہ نے کے ساتھ۔